بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں نے قیمتیں لگانی شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی وزن کے برابر ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ اتفاق سے اس وقت مصر کا وزیر خزانہ، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور مصری افواج کا افسر اور شاہی خاندان کا رئیس بھی تھا، جس کا نام کتفیر یا عطفیر تھا۔ وہ سیر و تفریح اور گشت کرنے کے واسطے سے نکلا ہوا تھا۔ وہ مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی، تو اس کی پہلی ہی نظر نے ان کو داڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی نظر میں بھاگ گئے۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آخر اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اس کی بولی پر معاملہ ختم ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عزیز مصر کے لیے مقرر کر دی، اور یہ بیچارے اور بے سہارے، جن کو بھائیوں کے حسد و بغض نے بے گھر و بے ٹھکانہ کر دیا تھا، آج قدرت خداوندی نے ان کے لیے اچھے ٹھکانے کا انتظام کر دیا۔ ان کے بھائیوں نے ان کو بے سہارا کیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے کیسا اچھا اور شاندار سہارا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی کرشمہ سازی ہے کہ کوئی تو کسی کے کمال و جمال پر جم کر مصیبت سمجھ کر اپنے گھر سے دفع کرنا چاہتا تھا، اور کوئی اس کے کمال و جمال پر رشک کرتے ہوئے فرفتہ ہو کر غنیمت اور نعمت سمجھ کر اور بہت بڑی دولت دیگر اس کو اپنے گھر کا چشم چراغ بنا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو رہتی دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنانا ہے، اور دنیا کو ان کے اخلاق، کردار، عمل، علم، حلم، صبر، شکر، دیانت، امانت، تقوی اور سلیقہ مندی سے سبق سکھانا ہے، اور دنیا کو یہ بھی بتلانا ہے آدمی جب کسی محسن کے زیر سایہ رہے تو اس محسن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کی عزت و آبرو کی کس قدر حفاظت کرنی چاہیے۔ اس بچے کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بادشاہت کے مقام پر پہنچانا ہے۔ اسی لیے اس کی قدرت نے اس بچے کو پہلے وہاں وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا، جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ اس ملک کا سب سے بڑا عزت والا شخص تھا۔ کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسی معزز شخصیت اور اپنے بننے والے نبی کے لیے مصر کے معزز ترین شخص کا انتخاب کیا، چونکہ اس بچے کو آگے چل کر مصر جا کر بادشاہ بننا ہے۔ اس لیے شاہی آداب اور ریاست کے طور طریقے سے واقفیت کے لیے شاہی خاندان کے شاہی افسر یعنی وزیر کا انتخاب کیا۔ کیا عجیب اور بہترین انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم بھی صبر و شکر اور دیانت، امانت داری کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سرپرست یا معلم یا رہنما کا انتخاب فرمائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے پاس غلام بنا رکھا ہوگا، اور ہر وقت ان پر غلامی کی طرح اپنا حکم چلاتا ہوگا کہ ہر کام اپنے مالک کے اختیار اور اس کی مرضی سے ہی کرنا پڑتا ہے، کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی معصوم زندگی صبر و حلم، شرافت و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک و اوصاف کی بدولت عزیز مصر کی آنکھوں کا تارا، خوشبوؤں کا مرکز اور اس کے دل کا مالک بن جاتے ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے چشم چراغ بنانے کی غرض سے اپنی بیوی سے کہتا ہے نہایت ہی پیارا، قبول صورت، شریف النفس، فرما بردار، معتمد علی، باصلاحیت، وفادار، با اخلاق اور نونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو پوری عزت و احترام سے رکھو، اس کے لیے اچھے ٹھکانے جا انتظام کرو، عام غلاموں کا معاملہ مت کرو، اس کی تمام ضروریات کا صحیح خیال رکھو۔ کیا عجب، بڑا ہو کر یہ ہمارے کام آئے گا، ہم اپنا کاروبار اس کے سپرد کر دیں گے، یا جب اولاد نہیں ہے تو بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کی ہدایت اور اس کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ یعنی شفقت اور محبت کا معاملہ کیا جانے لگا، اور جب بڑے ہو گئے تو اپنی ذہانت و فطانت،
ہوشیاری اور سمجھداری، امانت دیانت داری اور اپنے اخلاق و کردار کی بنا پر عزیز مصر کے گھر کا مالک و مختار بن گئے۔ یوسف علیہ السلام میں یہ پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے؟